بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ حسن بیگ اور رمشا حاضر. آج ہم نے جو ٹاپک آپ لوگوں کے لیے چنا ہے وہ بڑا اچھا اس سینس میں ہے کہ نیا سال آنے والا ہے اور نئی امیدیں ہوتی ہیں، اور ہم ایز اے قوم بہت سارے مسئلے مسائل سے اس سال میں دو چار رہے، اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ نیا سال کے ساتھ ہی ہمارے سارے حالات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. اسی پہ بات کرنے کے لیے کہ نئے سال کی کیا امیدیں ہیں، کیا ریزولوشنز ہیں، اور گزشتہ سال میں کیا ہوتا رہا، نئے سال میں کیا کیا ہمیں کام کرنے ہیں. اور گزشتہ سال کا تو آپ کو پتہ ہے، یعنی ابھی تو خیر گزرا نہیں ہے، ابھی 2-4 دن رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سال ظاہر گزرنے والا ہے. آج 27-28 ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو گزشتہ سال ہے اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم سیاسی بحران کا شکار رہے، معاشی بحران کا شکار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غربت میں بڑا اضافہ ہوا، مہنگائی ہی مہنگائی تھی. اور لیکن اس ساری چیزوں کے درمیان میں کہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC بنی، جس سے یہ امید کی جانے لگی کہ جہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی اور کچھ نہ کچھ اس میں بہتری بھی آئی ون ونڈو آپریشن کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اوورآل اگر دیکھا جائے یہ جو ہمارا سال گزرنے والا ہے یہ بنیادی طور پہ بہت سارے مسئلے مسائل کا ہم شکار رہے. اور نئے سال کی امیدیں یہ ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا، معاشی مسائل کا حل نکلے گا، غربت میں کمی ہوگی، مہنگائی پر قابو پائیں گے، نئی سرمایہ کاری آئے گی، اور ہمسایوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے، اور فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اور اسی طرح معاشرتی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ نئی دنیا، نئی امید، نئے فیشن اور نوجوانوں کی نئی امیدیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے نوجوان، ہماری لڑکیاں، خواتین ساری ایک اچھا پازیٹیو سینس میں آگے بڑھیں گے. اور چونکہ نوجوان ہی اصل میں کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ دہشت گردی سے ہماری جان چھوٹے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہمارے جو کھیل ہیں اور کھلیان ہیں وہ بھی ترقی کریں گے. اسی سے ریلیٹڈ آج ہم گپ شپ کریں گے، اور سب سے پہلے رمشا کے پاس چلتے ہیں. آپ تو نیو ایئر کے روپ میں مجھے لگ رہی ہے ویسے رمشا جی. نہیں ابھی نیو ایئر آیا نہیں ہے، لیکن مطلب 27 ہو گئی ہے، 27-28 کا مطلب آ گیا نا. بس یہ 2-4 لاسٹ ویک ہے، دن تو ابھی لاسٹ دن ہے، تو یہ گیا بالکل گیا. یہ شو ہمارا اس سال کا آخری شو ہوگا. اس کے اب انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ہم نیا شو کریں گے انشاءاللہ. تو ویسے ایک دفعہ پھر ہم نئے سال کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے نئے سال کی کوئی ریزولوشن، کوئی عہد کیا آپ نے سوچا ہوا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوئی مطلب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ نے کیا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل ہر انسان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے لائف کا کہ اس نے فیوچر میں کس طرح سے، آج کل کا جو دور ہے نا اس میں کس طرح سے پیسہ کمانا ہے. فرسٹ آف آل یہ آپ نیو بزنس یا نیو انوینشنز یا نیو جابس کی طرف اپنے آپ کو پرسو کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں. پہلا سال یہ. دوسری بات یہ کہ اگر پرسنلی طور پہ دیکھا جائے تو اپنی پرسنل ہیلدی لائف کی طرف جانا ہے تھوڑا سا. تو بہت ہاں جی ایگزیکٹلی. آپ ماشاءاللہ ہیلدی ہیں، ہاں ہیلدی ہے. مزید یہ والا ایشو نہیں ہے کہ آپ ہیلدی نہیں ہیں، یہ والی بات نہ کریں. ہیلدی لائف اسٹائل ہونا چاہتی ہیں اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے، وہ تو اچھی بات ہے، انشاءاللہ. تو سب سے مین ٹارگٹ تو میرا وہی جائے گا. تو اب اس کے علاوہ زندگی میں دوسرا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ نہیں بتا رہی ہیں. دوسرا ٹارگٹ میں نے آپ کو یہی بتایا. فرسٹ میرا ٹارگٹ ہیلدی لائف اسٹائل. دوسرا ٹارگٹ یہ کہ آپ نے زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اماؤنٹ یا پیسے کس طرح کمانے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبل اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے. بیسٹ آف لک. آپ نے بڑی اچھی ریزولوشنز رکھی ہوئی ہیں، اور ہر نوجوان کو اسی طرح کی بالکل، کیونکہ یہ ریزولوشنز رکھیں گے تو آنے والے وقت میں، آنے والے سال میں ہم کچھ نہ کچھ ملک کے لیے بھی کر سکیں گے. اگر ان امپلائمنٹ جس طرح ہمارے ملک میں بہت زیادہ، اگر اسٹل یہی حال رہا تو آنے والا سال مزید خراب جائے گا. ویسے تو میں نے سنا ہے کہ جو سال اتوار یعنی چھٹی والے دن سے شروع کیا جائے وہ اکثر طور پہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ہے متس ہیں کہ اچھا نہیں جاتا. 2023 نہیں جاتا. 2023
اس دفعہ سنڈے سے شروع ہوا تھا تو اس میں ہم نے کافی مشکلات بھی دیکھی ہیں واقعی. ہمارا منڈے سے شروع جی, تو امید ہے کہ اچھا ہی جائے. نئے ہفتے کے ساتھ جو نیا سال شروع ہوگا وہ تو اچھا ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے نا. اس لیے تو ابھی وہ میں لاسٹ ٹائم پڑھ ہی رہی تھی, اب آئی ڈونٹ نو یہ میتھس ہیں یا سچی بات ہے, لیکن امید کی جا رہی ہے کہ 2024 جو ہے نا باقی سالوں کے نسبت بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے, ہم سب کے لیے, ایز اے قوم ہمارے لیے سب کے لیے یہ ایک اچھا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ ضرور. اور اس کے ساتھ ہی میں وہ جو انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ گزشتہ سال کو دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا کہ سیاسی طور پہ ہم بڑا ہلا گلا رہا. یعنی خان صاحب نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں اور اس کے بعد امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید یہاں پہ جو ہے کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یعنی خان صاحب کم از کم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چیز ڈسکس ہوتی رہی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس گیا, ہائی کورٹ میں بھی گیا, اور وہاں سے کوئی یعنی ہم نے دیکھا کہ ہماری جو کورٹس ہیں ان میں بھی بڑی پولرائزیشن نظر آئی, اور وہ کچھ ججز جو ہے نا وہ اس بینچ سے علیحدہ ہو جاتے تھے کہ جی جو ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ الیکشن کب ہونے ہیں, اور انفارچونیٹلی وہ الیکشن نہیں ہو سکے. بہرحال وہ ابھی بھی سسٹم مطلب چل رہی ہیں وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, اور وہ پھر قومی اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کر کے تقریباً 1-2 دن پہلے یہ بھی ڈیزالو ہوگی, اور پھر امید کی جا رہی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ڈی لمیٹیشنز اور کانسٹیٹوئنسیز کی جو یعنی وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی, آئینی ضرورت تھی, اس کے تحت پھر اگین ہم نے اس کو یعنی وہ کرنا شروع کیا کہ جی یہ اب نہیں ہو سکتے. ہوتے ہوتے سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا, اور وہاں سے ہوتے ہوتے 8 فروری جو ہے یعنی نئے سال میں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ہمارے جنرل الیکشنز. اور سر دیکھیں ابھی بھی کچھ لوگوں کو سٹل ڈاؤٹ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے ابھی ڈاؤٹ کرنا نہیں چاہیے اصولاً. ویسے تو تاریخ تو دے چکی ہوئی ہے کنفرم. میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں, باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک کنٹیکسٹ پہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے جب کوئی ایک فیصلہ دیا تو اس کو فوری طور پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اس شام کو رات کو جا رہے تھے باہر اپنی یعنی ایز یوزول سالانہ چھٹیوں پہ, تو وہ انہوں نے شام کو مغرب کے بعد جو ہے وہ یا مغرب کے وقت جو ہے سپریم کورٹ کے دروازے کھلے, اور وہاں پہ انہوں نے پھر اگین ود آل کنوکشن اپنا فیصلہ دیا کہ نہیں یہ زیادتی کی ہے جو لوگ گئے ہیں ہائی کورٹ میں, یعنی اس سارے مسئلے مسائل کو یا الیکشن کے اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے اس کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا انہوں نے عمیر نیازی کو. اور دوسرا جج کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ یہ آئینی فیصلہ نہیں کیا, یہ غلط فیصلہ ہے, اور اس کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا. پھر اگین انہوں نے انشور کیا کہ اگر یہ الیکشنز کی جو ٹرین ہے یہ کہیں پہ ادھر ادھر ہو گئی تو پھر پتہ نہیں کب الیکشن ہوں گے. انہوں نے انشور کیا, چیف جسٹس نے باہر جانے سے پہلے سپریم کورٹ نے اس کو انشور کیا کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری اب آپ کو پتہ ہے کہ سارا شیڈول بھی آ گیا ہے, الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے بلایا تھا. مجھے اندازہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ الیکشن پتہ نہیں ابھی بھی ہاں شکوک و شبہات لوگ خام خواہ کہتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب سپریم کورٹ نے ذمہ لے لیا ہے تو ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں سر, امید تو ہم پاکستان سے بہت ساری چیزوں کی کرتے ہیں لیکن موسٹ آف دا ٹائم نہیں ہوتی یہاں پر. لیکن مجھے خود امید ہے, پر امید ہے کہ 8 فروری کو الیکشن یہاں پر ہوں گے. نیا سال میں نئی شروعات, نئی گورنمنٹ, اور اس گورنمنٹ سے بہت اچھی امیدیں ہیں ہماری. ہوپ فلی کہ الیکشن ہو اور ایک فیئر قسم کے الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ آئے. بالکل 5 سال کے لیے ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ 5 سال اب اچھا ہے یا برا ہے, آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لیا, اس کو 5 سال پورا ہونے دیں. ایگزیکٹلی, یہ 5 سال پورا ہونے دیں. اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند آتا تو نیکسٹ ٹائم اس کو ووٹ نہ دیں, بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں سال 2 سال 3 سال کے بعد ہی ہم لوگوں نے رولا ڈال لیا ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کو اتارو, اس کو اتارو, اس کو اتارو, دوسرے کو لگاؤ. پھر اس کو اتار چڑھاؤ کے اندر نا پھر الیکشن ڈیلے ہوتے رہتے ہیں,
مزید بار بار الیکشن، بار بار خرچے اور اکانومی مزید گرتی رہتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اس طرح کے ہلے گلے کو ایوائڈ کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ پہلے جو ہے نا یہ ہمارے جو تحریک انصاف والے تھے یہ کوئی نئے نئے آئے تھے اور یہ بڑے اوور ایگزوبیرنٹ جسے کہتے ہیں اور وہ اس طرح کے حرکتیں کر رہے تھے. اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرینڈ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. نہیں وہی ابھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ گئے ہیں. اب اس پروسیس میں جتنا ایک ان کو مار پڑ چکی ہے میرا نہیں خیال کہ اب وہ بھی کریں گے. کہیں نہ کہیں دیکھیں یہ آپس میں پالیٹیشینز کو، سیاست دانوں کو، پارٹیوں کو مل بیٹھنا پڑے گا فار دی لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن آف پاکستان کہ تاکہ یہ جو ہے نا قوم ترقی کرے. یہی تو بات ہے انٹرسٹ آف دا نیشن، بٹ وہ نہیں کر رہے نیشن کے لیے، وہ انٹرسٹ آف کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک چھوٹی سی جھلک نظر آئی ہے ابھی میاں نواز شریف صاحب کے جو کاغذات ہیں اس پہ نارملی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کاغذات جمع ہوتے ہیں نامینیشن پیپرز تو اس کے بعد وہ جو مخالف امیدوار ہوتے ہیں وہ نارملی اس پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ خامیاں ہیں اور یا اس کے خلاف یہ کیسز ہیں یا یہ ہے کہ یہ سزا یافتہ ہے یا یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹر ہے. بہت ساری کنڈیشنز ہیں. اس بار پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ابھی نئے پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے ببانگ دہل یہ کہا کہ ہم نواز شریف کے نامینیشن پیپرز پہ کوئی اعتراض نہیں ڈالنے جا رہے، ہم مریم نواز کے یا جہانگیر خان ترین کے پیپرز پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے. یہ ایک پہلی دفعہ مجھے فیل ہوا ہے کہ جیسے میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کوئی آتا ہے تو پی ٹی آئی اس طرح کے بیہیویئر شروع کر رہی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ لی جہانگیر ترین کے اوپر مقدمے اور یہ ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہے، تو کس طرح نامینیشن یہ تک پہنچیں گے؟ نہیں، جہانگیر خان ترین پہ کوئی کیس نہیں تھا. میں بتاتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ 2017-18 میں 17-18 کے الیکشن سے پہلے کیس یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی تھی جو کہ ابھی ختم ہو گئی ہے. بالکل. نواز شریف صاحب کو سزا کے بعد انہوں نے کہا یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، وہ پرائم منسٹر بھی نہیں رہے تھے. اس کے بعد میاں صاحب کی پارٹی نے ایک اپیل داخل کی کہ ہم کتنے عرصے کے لیے جو ہے نا ڈسکوالیفائڈ ہیں. یعنی نارملی سمجھا جاتا ہے ابھی بھی لا یہ بن گیا ہے کہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا. تو اس وقت جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی ایک کیس پڑا ہوا تھا جو بیسیکلی انسائیڈر ٹریڈنگ کا تھا. انسائیڈر ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بتاتا ہوں ناظرین کی انفارمیشن کے لیے. انسائیڈر ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کمپنی ہے، اس کے جو شیئرز ہیں وہ سٹاک ایکسچینج پہ فلوٹ ہوئے ہیں اور آپ نے اندر خانے ابھی اس کی یعنی جو اکاؤنٹس ہیں یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس کا کیلکولیٹ کر لیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کہ آپ کے جو شیئرز ہیں ان کی پرائس بڑھنے والی ہے اور آپ کا جو پروفٹ ہے وہ اتنے بلین کا ہے، 100 بلین کا ہے، 200 بلین کا ہے، جتنا بھی ہے. تو اس کے بعد آپ کسی کو یعنی وہ جو ٹریڈنگ میں انوالو ہوتے ہیں ان کو یہ انفارمیشن اگر لیک ہو جائے کہ مثلا آپ اور میری کمپنی ہے، آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ شیئرز آپ لے لیں اور یہ انسائیڈر ٹریڈنگ ہے، یعنی انسائیڈر طور پہ انسائیڈ آپ نے کوئی آپس میں سودے بازی کر لی اور آپ کو فائدہ ہو گیا، مجھے بھی فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، میں نے اپنے گھر میں ہی وہ کر لیا. تو یہ کیس تھا. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت ڈیسائیڈ یہ کیا ثاقب نثار نے کہ نہیں جی یہ ایک بے ایمانی کی ایک شکل ہے. حالانکہ وہ اتنا کمزور کیس تھا، یقین کریں اس پہ جہانگیر خان ترین پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا، ناظرین نے دیکھا کہ باقاعدہ اس کو یعنی چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو بچانا تھا اور کیس ان کے خلاف ہو رہا تھا کہ وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے کہ اس کو بچا لیتے ہیں. وہ اب تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری آڈیوز بھی آ گئیں کہ جہانگیر خان ترین کی قربانی دے دیتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ہوا تھا کہ وہ کیس اتنا کمزور تھا جس کے لیے پھر انہوں نے کہا یہ بھی لائف لانگ ڈسکوالیفائڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر خان ترین کے خلاف جو کیس تھا وہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. اس وقت بھی کہا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس کو یعنی قربانی کا بکرا بنایا گیا، خان صاحب کو
بچانے کے لیے, کیونکہ خان صاحب آپ کو پتا ہے اس وقت لاڈلے تھے. بالکل ایسے اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ لاڈلا پلس ہے, میاں صاحب لاڈلا پلس ہے. بات یہ ہے کہ وہ لاڈلے کو بچانے کے لیے جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی تھی. خیر اس کا وہ 5 سال اس نے کبھی نام نہیں لیا, زیادہ احتجاج نہیں کیا, اس نے اپیل کی, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, وہ ایک دفعہ ونس ڈسکوالیفائڈ لائف لانگ ڈسکوالیفائڈ, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ ڈسکشن آئی, موجودہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ایک غدار بھی ہو, یعنی ٹریزن کا کیس ہو کسی پر, وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے. کوئی چور ہے, اچکا ہے, کوئی کسی نے ڈاکہ مار دیا ہے, کوئی کسی پہ کیس ہو گیا ہے, کسی نے قتل کر دیا ہے, دہشت گردی کر دی ہے, وہ تو جب سزا سے واپس آئے گا 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب ایک معمولی سے الزام پہ کسی بندے کو کہیں آپ لائف لانگ ڈسکوالیفائڈ ہیں. لہٰذا یہ قانون جو ہے, یہ جو فیصلہ ہے بیسیکلی میرا خیال ہے ویسے بھی ہو جائے گا, جنوری میں لگا ہوا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے اگینسٹ جو کیس تھا وہ تو بہت ہی کمزور تھا. میاں صاحب کے خلاف بھی کیس ایک طرح سے کمزور تھا, لائف لانگ کا تو نہیں بنتا تھا. لیکن یہ ہے کہ چلیں اگر ان کو کوئی مطلب سزا ہوئی تھی, کوئی مسئلے مسائل تھے, اس پہ تو پھر بھی بنتا تھا. ترین صاحب پہ تو ویسے ہی زیادتی کے ساتھ بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں وہ نہیں, میں صرف اور صرف اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ ناظرین کو بھی پتہ چلے, آپ کو بھی پتہ چلے, ترین صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے اور کوئی کیس تھا بھی نہیں. ان کا انسائڈر ٹریڈنگ کا یہ ایک کیس تھا جس کے خلاف اس وقت چونکہ ایک لاڈلے کو بچانا تھا, اس کے لیے ترین صاحب کی قربانی دے دی گئی. یہ بڑی زیادتی ہوئی تھی. تو یہ ہمارے ملک میں شروع سے ہوتا آیا ہے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ایک نیچرل اصول ضرور ہے, لیکن حقیقت بات یہ کہ ہے تو زیادتی نا, چھوٹی مچھلی کے ساتھ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے. لیکن چلیں ہم کوئی بڑی لمبی اور بڑی سیریس بحث میں پڑ گئے. میرا خیال ہے کہ نئے سال کے ساتھ ہم ود گڈ موڈ جو ہے نا ہم چیزوں کو ڈسکس کریں. لیکن کہہ یہ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ دیکھیں سیاسی ہلہ گلا بہت رہا, اور سیاسی ہلے گلے میں یہ ہوا کہ ہوتے ہوتے پورا سال جو ہے نا اسی ہلے گلے میں گزر گیا. سیاسی ہلے گلے کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان کی اکانومی نیچے سے نیچے چلی گئی. اکانومی جو ہے یہ ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. بنیادی طور پہ ہم سب کا کنسرن ہی یہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے اکنامک سیکیورٹی ہی کسی بھی ریاست کی سیکیورٹی ہے. اس وقت جو یعنی انشور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک اور ریاست سیکیور ہوگی تو آپ کو یعنی فائنانشلی اور اکنامیکلی آپ کو سٹرانگ ہونا پڑے گا. یعنی آج بھی اگر امریکہ سٹرانگ ہے جہاں پہ اس کی بہت ساری اور کوالیفیکیشنز بھی ہوں گی, یا چائنا سٹرانگ ہے یا رشیا سٹرانگ ہے, ان کی بہت ساری اور کوالیفیکیشنز ہوں گی, لیکن سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ ایک معاشی طور پہ بہت بڑی اسٹیبل کنٹریز ہے نا. دیکھیں سر, اب دیکھیں پاکستان کی 3 میجر پارٹیز ہی ہیں جو منظر عام پر آتی ہیں. الیکشن میں بھی زیادہ تر انہی کا نام چلتا ہے. ایک پیپلز پارٹی, ایک نواز شریف نون لیگ کی ہے, اور ایک پی ٹی آئی ہے. ابھی تو ریسنٹلی ویسے لوگوں کے جاننے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو نون لیگ آئے گی یا تو پیپلز پارٹی آئے گی. بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو زیادہ ہم معاشی بحران میں, ایک دفعہ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب نے اتنے قرضے لے لیے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی. خیر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کوئی اچھا پلے نہیں کیا, جو سچی بات ہے, بڑی افسوسناک بات ہے. ہمیں بار بار افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک چونچوں کا مربع بن گیا, اور خان صاحب تو چلتے بنے, ان کی تو ساری کوتاہیاں کمیاں جو ہیں نا وہ ساری ٹھیک ہو گئیں, وہ دوبارہ پاپولر ہو گئے. اور یہ جو پی ڈی ایم والے آئے تھے انہوں نے اپنا صرف ایک ہی کام کیا, وہ اپنے کیسز ختم کرا لیے. لیکن معاشی طور پہ پاکستان جو ہے نا وہ کہتے ہیں اپنا الو ٹھیک کر لیا تھا, سیدھا کر لیا تھا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ معاشی طور پہ تو ہم اور زیادہ دھانس گئے. صرف ایک جو کوالیفیکیشن بار بار کہتے بھی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے, ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے, ڈیفالٹ سے بچ گئے. بھائی اس سے تو بہتر تھا جتنا آپ نے اکنامک کرائسس کر دیا, ڈیفالٹ ہی ہو جاتا پاکستان. خدا نہ خواستہ, میں اللہ نہ کرے سر, ویسے ہم یہ کبھی کہیں بنا نہ سوچیں کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ ہو. ایک آزاد ملک ایک آزاد ملک ہی ہوتا ہے. اگر تو خدا نہ خواستہ ہم لوگ کبھی غلامی کی زندگی میں واپس گئے تو اس دفعہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. نہیں وہ معاشی بحران بہرحال ڈیفالٹ کی طرف جو ہے نا, شکر ہے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام سے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہلہ گلا رہا, معاشی طور پہ بھی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ ظاہر ہے جو بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. وہ کنڈیشنز جو ہے نا شرائط فلفل کرتے ہوئے آپ کا تو سارا بیڑا غرق ہو گیا. اسپیشلی اس غریب آدمی کا جو ڈیلی ویجر
میجر ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, اور وہ تو بہت زیادہ مارا گیا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ آپ کا 40%, 46%, 39%, 38% یہ انفلیشن چل رہا ہوتا ہے. سر اب یہ دیکھیں نا, اب آپ جیسے ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں, آئی ایم ایف کے قرضوں کی بات کرتے ہیں, ہم قرضے اتارنے کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں. ہم لوگ, ہمارے پاکستان میں ایون کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ بجٹ ان کے اپنی پرسنل اماؤنٹ ہے. تو اس کے علاوہ اگر اکانومی اگر کسی کے اوپر گرتی ہے اور بہت برے طریقے سے گرتی ہے, وہ صرف نچلا طبقہ ہوتا ہے, یا تو مڈل کلاس لوگ یا تو بلو دا پاورٹی لائن. رچ پیپل یا ایلائٹ پیپلس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جنرل لوگ, ایون جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ابھی تھوڑا سا آگے چل کے فیشن کا بھی ذکر کریں گے, تو اتنے اکنامیکل کرائسس ہونے کے باوجود پاکستانی عوام شاپنگ کرنے سے باز نہیں آئی. آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں اتنا رش, اور پھر غربت کہتے ہیں, ہم غربت کے لیے پیٹتے ہیں کہ غربت ہے. میں سم ٹائمز بازار جاتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہاں ہے غربت. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, وہ جو ضروریات زندگی ہے وہ تو ہر بندہ وہ کر رہا ہوتا ہے. ہماری آبادی اتنی ہو گئی ہے, ہمیں اس لیے رش نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بنیادی طور پہ بہت دفعہ ہمیں فیل ہوتا ہے. سر دیکھیں, بنیادی طور پہ ضروریات زندگی برانڈس نہیں ہے, ضروریات زندگی لگژری آپ کی آئٹمس نہیں ہے. لیکن غربت بہت بڑھ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ہے نا, جو مڈل کلاس تھی وہ آلموسٹ 35% تھی. اب اس وقت آپ کو پتہ ہے ہماری مڈل کلاس کتنی رہ گئی ہے؟ 45% سے زیادہ ہے. نہیں, ہماری اس وقت جو ہے نا وہ مڈل کلاس شرنک ہو کے وہ آ گئی ہے کوئی 7-8% پہ, اور غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ رہ رہے تھے وہ آلموسٹ اس وقت 38% تھے, اور ابھی آلموسٹ وہ کہتے ہیں 50% ہو گئے, 48%. یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو ہے نا بحران بہرحال اس سال میں, اس سے پچھلے سالوں میں بہت بڑھتا رہا ہے. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمیں اس سارے بحران کے دوران جو ہے نا ایک امید بہرحال پیدا ہوئی. میں جو ہوں نا, میں اگر بحران کو دیکھوں نا اپنی نظر سے ایز اے پرسنل اوپینین کے طور پہ دیکھتی ہوں, تو مجھے نہیں لگتا پاکستان کی عوام غریب ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان کی حکومت غریب ہے, جو ملکوں کے آگے اکانومی پرائسز نیچے جاتی ہے. آپ نے انٹرسٹنگ بات کر دی ہے. پہلے آپ بتائیں, آپ مڈل کلاس ہی ہیں, اپر مڈل کلاس میں, ایلیٹ کلاس میں, نہیں میں ایلیٹ کلاس لوور نہیں مڈل ہوں, میں, یا بلو پاورٹی لائن؟ نہیں سر, میں اپنے آپ کو جس اسٹینڈرڈ میں فیل کرتی ہوں میں اپر مڈل کلاس میں فیل کرتی ہوں, جس کے اندر میری ضروریات زندگی اور بیسک نیڈس پوری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میری خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ دا ایلیٹ ون کہ بہت زیادہ لگژری آئٹمس میں چلی جاؤں, لیکن یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو مڈل کلاس والے تھے وہ غریب ہو گئے, اور جو غریب تھا وہ بہت ہی تنگ ہے لائف سے. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, ایک خاص طبقہ, ایک خاص لیول, ٹھیک ہے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, انفارمل اکانومی ہے بہت زیادہ, اس میں کچھ چیزیں چھپ بھی جاتی ہیں ہماری, لیکن غربت کی شرح بڑھ رہی ہے اور اس کا احساس کیا جانا چاہیے. اسی کے لیے لاسٹ ٹائم یعنی یہاں کی انویسٹمنٹ لانے کے لیے یا سرمایہ کاری کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ SIFC جو ہے اس کو وہ کیا گیا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی, اور اس میں ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی ایک ممبر ہیں. وہ اس لیے زیادہ بہتر ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلٹی کی نشانی بھی ہیں. یعنی وہ اگر ہیں گورنمنٹس اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس, اور وہ ساری آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن سپہ سالار از دیئر, تو آپ کو پتہ ہے ہی از ون آف دا موسٹ پاورفل مین ان پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ SIFC نے کچھ کام بھی کیا ہے, اور اس سال میں جہاں پہ ہمیں اتنی زیادہ مایوسیاں تھیں, اتنے زیادہ مسئلے مسائل تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ کوئی تھوڑے سے سپارک ایسے ہمیں نظر آئے کہ جہاں پہ لگتا تھا کہ ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی. گو کہ ابھی بہت بڑی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, لیکن بہرحال ایک گراؤنڈ بن گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی اب نیا سال آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو چکا ہے, اور نئے سال کی نئی امیدیں, اور سب سے پہلی امید تو یہ ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیا جانا چاہیے. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے سیاسی استحکام کا سب سے بڑا یعنی مسئلہ ہے کہ معاشی استحکام کب آئے گا, جب سیاسی استحکام ہوگا. سیاسی استحکام کب آئے گا, جب آپ کی پرماننٹ پولیٹیکل سٹیبل گورنمنٹ ہوگی, اور اسی کے لیے سٹیبل گورنمنٹ کو لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سیاسی جماعتیں ہی سٹیبل ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف نہ بولے. اگر وہ سٹیبل ہوں گی تو عوام میرے خیال سے خود اٹھ کے نہیں جائے گی دھرنے کرنے.
کرنے کے لیے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. تو اس کا میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے نا وہ امید ہے کہ نئے سال میں ہمارا یہ اچیو ہو جائے گا. اور نئے سال میں اگر سیاسی استحکام آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے سیاسی عدم استحکام کو, تو میں سمجھتا ہوں سیاسی استحکام الیکشن کے ساتھ ہی آئے گا. اور اس کے بعد ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ ایک نئی گورنمنٹ جب انسٹال ہوتی ہے تو اس کے نئے ارادے ہوتے ہیں. جیسے آپ کا ریزولوشن ہے میں نے زیادہ سمارٹ ہونا ہے, تو وہ اسی طریقے سے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ نئے نئے پروگرام شروع کریں اور معاشی طور پہ پاکستان کو بہتر کریں. میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ سیاسی استحکام جو ہے آئے گا تو معاشی استحکام بھی شروع ہوگا. ناظرین ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ایک دفعہ رمشا اور حسن بیگ دوبارہ حاضر. وہ جو ہم بات کر رہے تھے ناظرین کہ بنیادی طور پہ سیاسی استحکام ہوگا تو پھر معاشی استحکام کی طرف ہم چلیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں رمشا ہمارے معاشی مسئلے مسائل کا حل بھی کچھ نہ کچھ شاید نکلنا شروع ہوگا, چونکہ ایک پرماننٹ پولیٹیکل سیٹ اپ اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ والی چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ کوئی اکنامک پلاننگ بہتر ہوتی ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے, کوئی دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کے لیے چیزیں ہوں. نئے سال میں امید یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہمارا معاشی استحکام بھی بہتر ہوگا. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کا محبوب لیڈر جس کو آپ ووٹ دینا چاہتی ہیں وہ اگر آ گیا, جس کے زیادہ چانسز ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی سرمایہ کاری بھی آئے گی؟ دیکھیں سر, اگر لیڈر کے حساب سے بات کی جائے نا, پارٹیز جو ہوتی ہیں پارٹیز میں ہر بندہ قابل نہیں ہوتا. اب ایک بندہ ہے, اب جیسا فار ایگزامپل میرا فی الحال نواز شریف ہے, تو امید نواز شریف سے مجھے, اب وہ جو امید مجھے نواز شریف سے ہے نا وہ شاید شہباز شریف سے نہیں ہے. تو لیکن البتہ آنا شہباز شریف نہیں ہوگا کیونکہ نواز شریف صاحب تو اب باہر ہیں, یا مریم نواز سے بھی مجھے, نواز شریف صاحب ان کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, تو لیڈر تو ابھی شہباز شریف ہی بنیں گے نا. نہیں نواز شریف صاحب, وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر ہی ہمارا نواز شریف ہے. وہ تو اگر تو وہ بنیں گے تو پھر تو مجھے فل امید ہے کہ اچھے سے اچھا ہی ہوگا. وہ سروے بھی آ رہا تھا ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے NA 130, وہاں سے رات ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس کا, وہ جو اس والا ہے کامران شاہد کا, اس میں انہوں نے کوئی 147 لوگوں کے انٹرویوز کیے جس میں 65% نواز شریف کے حامی تھے, 45% خان صاحب کے تھے, اور اسی طرح نیچے جو ہے نا باقی لوگوں کے 3 صرف پیپلز پارٹی کے تھے. تو وہ مطلب, لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہی تھی ایک آرٹیکل پڑھا تھا, تو اس میں کہا بھی جا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت سی ویل ناؤن قسم کی پرسنالٹیز شریک ہو رہی ہیں, جس وجہ سے پیپلز پارٹی کے چانسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اپنا یعنی ایک یہ دیکھیں, یہ تو سیاست ہے نا, سیاست میں پھر ہر بندہ اپنے اپنے کھلاڑیوں کو لے کے آتا ہے, اپنی اپنی کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا پرفارم کرنے کی, اچھے سے اچھے کوئی مینیفیسٹو دینے کی. اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ ہے ایک پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پیپلز پارٹی ہے, تو اس نے ڈیفینیٹلی کام تو کرنا ہے. اب ویسے مجھے تو پیپلز پارٹی سے اتنی کوئی خاص امید ہے نہیں, صاف سی بات ہے. آپ کو امید نہیں ہے, لیکن ہماری, میں تو ایک پرانا اس کا حامی بھی رہا ہوں, تو وہ لیکن یہ ہے کہ آج جو ہے نا بے نظیر بھٹو شہید کا آپ کو پتہ ہے شہادت کا دن بھی ہے, 27 دسمبر کو جو ہے نا اس کو 16ویں برسی ہے ان کی, 16ویں برسی. تو لیکن آپ یہ دیکھیں نا, ناؤن ان کے قاتل ہوتے ہوئے بھی آج تک ان کا نامزد نہیں کیا جا رہا. ہاں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کی 5 سالہ حکومت رہی زرداری صاحب کی, اور ان دنوں میں بھی نہیں ہو سکا. لیکن آپ کو پتہ ہے دہشت گردوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا, کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. اب وہ بعض اوقات پکڑے جاتے ہیں, بعض اوقات نہیں پکڑے جاتے, بعض اوقات بمبارڈمنٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات. میرے خیال سے ہمارے پاکستان کی آرمی اور پاکستان کا لا کافی اسٹرانگ ہے, البتہ اگر ہم اس کو صحیح طرح استعمال کریں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور نئے سال میں ایک امید جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوپ اگینسٹ ہوپ ہے ویسے, کہ غربت میں کمی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ نئے سال میں کوئی غربت کی کمی ہوگی انشاءاللہ؟
इंशाल्लाह उम्मीद गुर्बत में कमी इस तरह नहीं आएगी कि कोई आसमान से कोई पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम हो जाए तो गुर्बत में कमी आ सकती है, या अलबत्ता या फिर हमारे तो तब कम होगी जब यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जब बिजनेस बढ़ेंगे, कोई सेक्टर बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ बनेगा। आप देखें नवाज शरीफ की यही तो खसूसियत लगती है कि वो कुछ ना कुछ बनाते ज़रूर है, चाहे वो रोड्स बनाए। अब रोड्स बनाना इट डजंट मीन कि सिर्फ आपने रोड ही बनानी है, ऑब्वियसली रोड्स के ऊपर वर्कर्स लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी अच्छी चीज़ है, वो बन जाती है तो बहुत रोड्स पे वर्कर्स लगते हैं, आप लाखों के हिसाब से लोग उसमें जॉब्स करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। वो हॉस्पिटल्स बनाते हैं, अभी उन्होंने जैसा वो 6 रोड के पास शमशाबाद के पास यूरोलॉजी का हॉस्पिटल बनाया था, तो उसके अंदर कितने किडनीज वगैरह का खासे अच्छे काम किए उनके यानी हिस्से में। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक तरीका ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाता है, तो जिससे उम्मीद कर सकते हैं कि गुर्बत भी ख़त्म हो सके। चले, गुर्बत तो कम उस वक्त होगी जब महंगाई कम होगी। आप ये बताएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है? नए साल में महंगाई कम होगी, ज़्यादा होगी। तो फिर ये फिर उम्मीद ना करें। नहीं सर, देखिए जब भी नई हुकूमत आती है ना, थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है मुल्क का, तो क्या होता है टैक्सेस ज़्यादा बेशुमार साल के स्टार्टिंग में तो बहुत लग जाते हैं, तो फिर लोग बस हल्ला मचा देते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो स्टेबल होते होते थोड़ा सा टाइम तो लगता है, 1-2 साल उम्मीद मुझे तो यही है कि ज़्यादा हो जाएगी महंगाई, तो उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। सही। चलें, लेट्स होप के देखें, गुर्बत में भी कमी उस वक्त आनी है जब महंगाई पे काबू पाना है, और महंगाई पे काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो मुआशी प्रोग्राम है वो बड़ा मुस्तहकम हो और कोई सरमायाकारी आ रही हो। अगर हमारे नई गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट आती है और मुआशी प्रोग्राम कोई अच्छे देती है, कोई नई सरमायाकारी आती है, कोई दहशतगर्दी पे काबू पा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है महंगाई में भी फिर कमी आनी शुरू होती है। इंशाल्लाह उम्मीद हम 2024 में बहुत सारी अच्छी उम्मीदें की जा रही हैं। एग्जैक्टली। तो अल्लाह करे कि विद इन द ईयर ही ये 2024 के एंड तक ये सारी हमारी उम्मीदें इंशाअल्लाह। मेरा ये ख्याल है कि नई लीडरशिप आती है तो हमारे शायद बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात कोई इतने, अफ़गानिस्तान आपको पता है उसके हम लोगों को वापस भेज रहे हैं, और इंडिया के साथ तो एज़ यूजुअल हमारा एक ट्रेडिशनल रेवलरी है, और ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मली बेहतर होते हैं, और शुक्र है अल्लाह का बहीरा अरब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं पाकिस्तान के। तो मेरा ये ख्याल है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने शुरू होंगे, क्योंकि ये अगर हमसायों के साथ हम ताल्लुकात अच्छे करें, अभी आपको पता है सी पैक का हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान को भी चाइना ने बना दिया है। अगर ये सी पैक ही चल पड़े, ये राहदारियाँ चल पड़े, तो हमारी तो यानी हम एक ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जियोग्राफिकली कि हमारी जियो इकनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, हमारी इकानमी बहुत बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तौर पर हो या किसी और चीज़ के तौर पर, लेकिन हमारे थोड़े से अपने पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं जिस वजह से हम ये चीज़ें सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सही बात है। मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे आने वाले दिनों में एक, जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल में जो है हमारी एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत आएगी, तो एक बहुत अच्छा मुआशी प्रोग्राम शुरू होगा, दहशतगर्दी पे काबू पाएंगे, और उसके साथ साथ सरमायाकारी आएगी, और उसके साथ महंगाई में कमी आएगी, गुर्बत में कमी है। ये उम्मीदें हैं। अब हम वैसे हर साल बैठे यही बातें कर रहे होते हैं, और हर साल हम एक नए इश्यूज़ के साथ, लेकिन इस बार इस वजह से थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है कि नई गवर्नमेंट आने वाली है, नए इलेक्शन होने वाले हैं। तो सर इलेक्शन तो हर दफ़ा होते आई हैं आखिर, लेकिन उम्मीद है हम हर दफ़ा जोड़ते हैं, हर दफ़ा उम्मीद की किरण, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा उम्मीद जस्ट आपकी वही बात है कि इसलिए है कि इस दफ़ा सियासी पार्टीज़ भी थोड़ी अक्लमंदाना फैसले कर रही हैं कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के अलावा मुल्क के लिए कुछ अगर सोच ले तो होपफुली कि हम लोग बहुत अच्छा जा सके। और ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा ये जो फ़लस्तीन का मसला है कश्मीर के साथ साथ, अब आपको पता है कितना एग्रावेट हो गया है, क्योंकि ये 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गरीब जो है वो शहीद हो चुके हैं। सर वैसे एक पर्सनल ओपिनियन, जिस तरह बाकी अवाम है, मैं भी एक अवाम के अंदर से एक बंदी हूँ, तो उसमें मुझे भी ये समझ नहीं आती कि हम लोग फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं करते।
ہماری آرمیز مسلم آرمیز کیوں نہیں وہاں پہ جاتی؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے اور بڑا مطلب ایک ایشو ہے. اس کو ڈیفینیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ سارے کہیں نہ کہیں معاشی طور پہ وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں یہ سبسروینٹ ہیں معاشی طور پہ بھی اور سیکیورٹی کے حساب سے بھی, یعنی دفاعی لحاظ سے بھی یہ سبسروینٹ ہیں امریکہ کے, یورپ کے, اور وہ سارے وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ان کا اسرائیل کا بہت انفلوئنس ہے کیونکہ ان کے بڑے بڑے بزنسز ہیں اور وہ سارے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, اور ہم سارے بے عملے ہیں مسلمان جو ہیں, ہم بہت کمزور ہیں. جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر بات ہے اگر ہم لوگ, یہ بات تو 110% صحیح ہے کہ اگر ہم لوگ جنگ کے اندر کودیں گے تو ورلڈ وار ہو جائے گی یہاں پر, لیکن ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکشن تو کر سکتے ہیں نا. اگر آپ امریکہ ہی ایٹمی طاقت کے طور پہ اس کو بچا رہی ہے, غازہ کو اور حماس کو بچا رہی ہے, اسرائیل کو بچا رہی ہے, تو کیوں نہیں ہم لوگ بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرتے جس وجہ سے امریکہ ہی روک دے ان لوگوں کو؟ ہاں نہیں وہ ظاہر ہے اس پہ, کیونکہ امریکہ اگر رول کر لے گا, امریکہ کہہ دے گا تو obvious بات ہے یہ جنگ ختم ہو جائے گی وہاں پر. امریکہ بھی بڑا اسرائیل کے انفلوئنس میں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ساری معیشت ہے وہ بڑے بڑے یہودی ہیں جو بنیادی طور پہ سنبھالے ہوئے ہیں, تو ان کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلمانوں کو ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ ٹھیک جب تک نہیں ہوں گے, دفاعی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ صرف آپ مطلب بار بار نعرے لگانے سے اور شعلہ بیانی کرنے سے اور یہ کام نہیں چلنے والا. دیکھیں اکانومی, آپ اکانومیکل بہتر ہو بھی جائیں گے, آپ کو کتنا عرصہ لگے گا؟ اگر ایگزامپل کے طور پر صرف فلسطین کو ہی لے کے چلے کہ اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیں اکانومی سیٹ کرنی ہوگی. اکانومی بہتر ہوتا ہے تو پورا فلسطین ختم ہو جائے گا, تو اکانومی کا آپ کیا کریں گے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج آپ اگر سارے مل جاتے ہیں اور آپ کوئی بڑے معاشی پروگرام کے تحت یعنی کام شروع کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے فلسطین کا یا اسرائیل کا, یہ آج کا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ 76 77 78 ایئرز ہو گئے ہیں. اب یہ ایک دم نہیں ہوتا کہ ایک چیز ٹھیک ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کو پلاننگ کرنی چاہیے. آنے والے اگر ان کو 20 سال 30 سال 50 سال بھی لگتے ہیں نا تو اپنی ایک پلاننگ تو کریں. یہ تو پلاننگ کر ہی نہیں رہے. جب یہ 70-80 سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے تو اس ٹائم کیا مسلمان سو رہے ہیں جو ابھی بھی مزید 50 سال ان کو چاہیے؟ بے عملی کا شکار تھے 1967 میں. آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے جو ہے نا وہ مصر کے کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیا, اس کی جولان ہائٹس پہ کر لیا سیریا کے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سارے کمپرومائز کر کے کیمپ ڈیوڈ میں جو ہے نا وہاں پہ یہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ چلیں کوئی بہتری ہو, کوئی سیز فائر ہو, کوئی جنگ بندی ہو, اور تاکہ یہ فلسطینی غریب جو مطلب نہتے وہ شہید ہو رہے ہیں ان کی کوئی جان بخشی ہو. یہ ہم امید کر سکتے ہیں نیا آنے والے سال میں. امید تو ہم بہت ساری چیزوں کے کرتے ہیں, لیکن جب لہو لہان لاشوں کو اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دل بڑا افسوسناک بات ہے. صحیح بات کر رہی ہے آپ. نئے سال میں ایک جو سب سے زیادہ امید کی جانی چاہیے وہ معاشرتی سطح پہ ہمیں, آپ کو پتہ ہے ہمارا تو معاشرتی سطح پہ بھی بڑا دیوالیہ پان ہے. لیٹس ہوپ کہ نئے سال میں اچھی ہوں. یہ بتائیں کہ آپ اسپیشلی خواتین کا بڑا شوق ہوتا ہے, فیشن کی نئی نئی دنیا آتی ہے, نئے سال میں کوئی نئے فیشن نئی چیزیں آپ امید کرتی ہے بڑا اچھا ہوگا, یا مہنگائی کا دورہ ہوگا فیشن بھی رہ جاتے ہیں؟ نہیں سر, میرے ادھر مجھے اکثر نا ٹاپک چلتے چلتے نا اپنے فادر کی بات جاتی ہے. وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے. آج اگر روٹی 10 روپے کی ہے, ہم نے نا 1 روپے کی بھی روٹی خریدی ہوئی, آج اگر 25-30 روپے کی ہے نا, کل کو تم دیکھو گی 100 روپے کی بھی ہوگی. لیکن اگر تم اپنے آمدنی کے ذرائع بڑھا لو گے نا تو ہر مہنگی چیز تمہیں سستی لگے گی. بات تو ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ وہی معاشیات پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی اپنی جو ان کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے اپنے ذرائع بڑھانا, وہ ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنا. اگر آپ جس طرح اسٹاک مارکیٹنگ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اگر کسی کو پتا تھا کہ یہ اسٹاک زیادہ چڑھیں گے تو انہوں نے ایک عقل مندانہ فیصلہ کیا, انہوں نے دوسروں کو بتا دی. اسی طرح اگر ہمیں پتہ ہے کہ پراپرٹیز چڑھیں گی تو ہم اپنے جو اماؤنٹس ہیں ان کو بینکس میں رکھنے کی بجائے پراپرٹی لیں, جس سے ہم اکانومیکلی بہتر ہوں گے مزید. ہاں نہیں اور وہ ظاہر ہے ہمارا خرچہ وغیرہ بھی وہ کہتے ہیں نا چل جاتا ہے.
میرا خیال ہے نوجوانوں میں نا ہمیں یہ فیشن کے ساتھ ساتھ امید کی کرن ایک جگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ مایوس ہے وہ ہمارا نوجوان ہے. سر فیشن کی اگر بات کریں نا تو فیشن میں ایک محاورہ ہے کہ جب اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آ جاتی ہے، تو جب اللہ پیسے دیتا ہے تو فیشن بھی آ ہی جاتا ہے. نہیں ہاں یہ بات صحیح کی ہے آپ نے، اس کو اچھا جوڑ دیا ہے کہ جب پیسہ آتا ہے تو فیشن آ ہی جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے. لیکن بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نزاکت جو ہے نا وہ ہوتی ہے، یعنی فیشن کی محتاج ہو جاتی ہے. تو نزاکت بھی اسی وقت زیادہ آتی ہے جب فیشن زیادہ اچھا ہو. سم ٹائمز میرے اپنے کچھ ایسے کزنس ہیں جو بہت لگژری برانڈس یوز کرتے ہیں، تو ایون وہ اتنا کچھ پہن کے بھی ان پہ سوٹ نہیں کرتا. نہیں یہ تو پھر خیر اس کا ہے، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت دفعہ جو ہے نا وہ کوئی اچھے چیزیں پہننے کے بعد آپ کی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں وہ بہتر دکھائی دیتی ہیں. آپ نے پریزاد ڈرامہ دیکھا ہے؟ نہیں میں نے ڈرامے نہیں دیکھتا یار. چلے پریزاد کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا، اس میں وہ دکھایا گیا تھا کریکٹر کہ وہ ایک بہت کالا اور ایک اگلی قسم کا ایک بندہ تھا، لیکن وہ بہت غریب تھا. تو اس کو ایک لڑکی پسند آئی تھی، اس کی ماں نے اس کو ایک دفعہ کہا تھا کہ مطلب کہ لائک وہ خاتون اچھی نہیں تھی، وہ اماؤنٹ کے طور پہ اپنی بیٹی کو بیچ دیتی تھی. شادی جتنا جو بندہ پیسے زیادہ دہیج دے گا یا جو بھی دے گا وہ. تو اس نے اس بندے کو کہا تھا کہ تم پیسے کماؤ، آج میں نے 10 کروڑ میں بیٹی دی ہے، اگر تم مجھے لا کے 10 کروڑ پہ آج دے دو تو بیٹی تمہاری ہے. تو جب انسان کے ایک مرد کی خوبصورتی اس کے پیسہ ہے، کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، مرد کیا عورت کیا آج کل دنیا میں سارے برابر ہیں، تو پیسہ ہے تو تمہارے جو نیچر یا تمہارے جو دکھاوے میں جو تمہارے عیب ہیں ان کو چھپا دے گا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. بنیادی طور پہ تو اچھا انسان اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے جو دل کا اچھا ہے، جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے سکھ پیدا کرتا ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت ترین آدمی پاکستان میں عبدالستار ایدھی تھا، جس نے انسانیت کی خدمت کی. بے شک تھا، لیکن آپ اگر دیکھیں لیکن انسانیت کی اس نے تو خدمت کی، لیکن انسانوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ اب انسان دیکھیں یہ انسان بڑا ناشکر ہے، جو سچی بات ہے. ابھی وہاں پہ جو ہے نا ایک اور وہ ادیب رضوی صاحب ہیں، وہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے بھی کینسر ہاسپٹل قائم کر کے بڑا اچھا کام کیا. اسی طرح بہت ساری دنیا ہے جو بڑے بڑے اچھے کام کرتی ہے. نا بیچارے وہ کہنا چاہیے کہ سیاست میں آ کے انہوں نے اتنی ذلت اٹھائی ہے، ان کی اچھی باتیں بھی جو ہے نا وہ بھی خراب ہو گئی. چھپ کے اچھے خاصے کرکٹ میں انہوں نے نام کمایا، کینسر ہاسپٹل بنایا، اپنی زندگی اسی طرح سنوارتے کیا سیاست میں آگے ضلالت ہی لے لی ہے. لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں وہ جو ہم فیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اچھی بات ہے. ایک بزنس ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا نوجوان جو ہے نا ان کو میں ایک امید کی کرن جگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بڑے مایوس ہیں. ہماری خواتین اور لڑکیاں ان کو ضرورت ہے کہ فعال کردار ادا کریں. میرا خیال ہے کہ 20% تو وہ ہمارے اس کا حصہ ہوتی ہیں جو پارلیمان بنتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب جنرل الیکشنز میں بھی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑی ایکٹیو اور مردوں سے کہیں زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سال میں معاشرتی سطح پہ یہ ایک آنے والے سال میں بہتری مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتری ہوگی ڈیفینیٹلی. اور اسی طرح سے جو ہماری سوسائٹی پولرائز ہو گئی ہے، جہاں پہ ہم نے بہت ساری اچھی باتیں دیکھی خان صاحب کے حوالے سے، انہوں نے پولیٹیکلی ایک جو غلط کام ہو گیا ہے بائی ڈیفالٹ ہوا ہے یا جیسے بھی ہوا ہے لیکن ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی بڑی پولرائز ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے بھائی بھائی سے لڑا ہوتا ہے اور وہ بیٹی اور ماں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے اور محلے میں دوست ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ کرنا. یہ پولرائزیشن بڑی گندی بات ہے، بڑی زیادتی کی بات ہے جو ہمارے معاشرے میں در آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے سال میں لیٹس ہوپ کہ ریاست بھی اس میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہی ہے. یہ پولرائزیشن پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے نتیجے میں یہ پولرائزیشن جو ہے نا ختم ہونے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں نئے سال میں یہ والی پولرائزیشن جو ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھی وہ شاید اس طرح نہ ہو اور آنے والے سال میں کوئی بہتری ہو. امید تو سر بہت اچھی ہے. اور ایک چیز جو سب سے زیادہ رمشا میرے خیال ہے ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوں یا ادروائز سوسائٹی میں یہ نشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور وہ زندہ باپ کے یتیم بچے ایک ہم اشتہار پڑھتے تھے. سچی بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی لعنت ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ضرور ٹیکل کرنا چاہیے. آنے والے ہماری معاشرتی بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی برائی ہے. سر مجھے
تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اتنی غربت کے باوجود اتنے مہنگے نشے لوگ کہاں سے خریدتے ہیں. بس پھر وہ چوری چکاری ڈاکے یہ سارے اسی کا نتیجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں اغوا کاری اور یہ تو جو سر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا حلال کمانا مشکل اور حرام کمانا آسان ہے. یہ ایگزیکٹلی یہاں پہ انفارچونیٹلی ہماری جیسی سوسائٹی میں، لیکن امید کی جانی چاہیے کہ یہ حکومت پاکستان کا فرض ہے، نئی گورنمنٹ بھی آ رہی ہے تو یہ نشے کے متعلق ایک پورا پلان جو ہے نا، ہمارا ایک پوری ایک منسٹری ہے ویسے تو جو اینٹی نارکاٹکس جو ہے، اینٹی نارکاٹکس فورس بھی ہے وہ اے این ایف جو ہے، اب وہ کسی کے خلاف رانا ثناء اللہ کی طرح ہیروئن ڈال کے ان کو اندر نہ کرے، بلکہ ایکچولی جو ہیروئن یوزرز ہیں ان کو پکڑے اور ان سمگلرز کو پکڑے اور یہ نشے کو جو ہے نا وہ تدارک کرے. یہ جو پولیٹیکل کھاتے میں اے این ایف نے کام کیا تھا وہ بڑی چھوٹے لوگ پکڑ لیتے ہیں، جو مین بندہ ہوتا ہے نا ان کے پیچھے جو سپلائی کرتا ہے وہ بندہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے ہمارے، تو پھر کہیں نہ کہیں سے دوبارہ سے وہی سسٹم شروع ہو جاتا ہے. قوم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک بڑے عرصے سے دہشت گردی سے واسطہ ہے اور پچھلے سالوں میں کوئی دہشت گردی کمپیریٹیولی کم ہو گئی تھی، یعنی پچھلے 3-4-5 سالوں میں، لیکن اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ دہشت گردی اور زیادہ بڑھی ہے 2023 میں. اور دعا یہ کی جانی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سال میں یہ دہشت گردی کم ہوگی اور ہمارے ہاں جو یعنی یہ والی ایک لعنت ہے اس سے بھی ہم چھٹکارا پائیں گے. اور اسی امید کے ساتھ اسی ایک لعنت کی وجہ سے پورے ورلڈ میں ہمارا امیج زیادہ خراب ہے. صحیح بات ہے. اس کو نہیں، اس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی خراب ہے، اس کی وجہ سے سرمایہ کار نہیں آتا، اس کی وجہ سے یعنی اس دہشت گردی کے چکر میں تو ہم سارے مارے گئے، ہمارے 80-85 ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے. وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ہاں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کس طرح سے اسلام میں لوگوں کی جان لینا بھی غلط کہا گیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو رمشا جی بہت ساری باتیں کرنی تھیں، کلائمیٹ چینج سے، سماگ سے ریلیٹڈ، قوم کے نوجوانوں کا وہ کرنا تھا اور بہت ساری باتیں تھیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ ہم رول آف لا کی بات کرنا چاہتے تھے، بہت ساری غلطیاں ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن وقت کم ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو ناظرین آج ہم بنیادی طور پہ وقت کی کمی کی وجہ سے وہ والی باتیں ابھی کچھ رہتی تھیں، بہت ساری باتیں رہتی تھیں جو رمشا نئے سال میں نئے شو کے ساتھ نئی باتیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ہم میرا خیال ہے نئے سال کا نیا شو بھی اسی نئے سال کی امیدوں سے شروع کریں گے. اور ناظرین ہم آج بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ یہ سال جو ہے یعنی 2023 کیسا رہا، کس طرح کے مسئلے مسائل کا شکار تھے ہم، اور ہم اس امید کے ساتھ کہ نیا سال نئی امیدوں کے ساتھ آئے گا اور نئی خوشخبریاں لائے گا، ہوپ فلی کہ ہمارا نیا سال اچھا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور پاکستانی ترقی کریں، کھیل اور کھلیان ترقی کریں اور ہمارے سارے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور خوش رہے، خوشحالی آئے. ہمیں اجازت، اللہ حافظ.